نئے حوالوں سے ہے، یعنی اب ہم نئی فصل میں شامل ہو رہے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے نئی بات چھیڑی ہے آج۔ یہ آپ کے سامنے ہے تیسری فصل شان نزول کے بیان میں۔ اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں شان نزول کی بحث بھی ناسخ اور منسوخ کی بحث کی طرح مفسرین کے ہاں بھی اور اصولیین کے نزدیک بڑی معرکۃ الآراء اور اہم مانی جاتی ہے۔ اس طرح ناسخ منسوخ کی بحث بڑی اہم اور معرکے کی ہے، اسی طرح شان نزول کی بحث بھی بڑی معرکۃ الآراء اور اہم ہے۔ شان نزول کے حوالے سے ایک مفسر کے لیے یہ بات جاننا از حد ضروری ہے کہ وہ آیات قرآنیہ میں اشارتاً آئے ہوئے ان قصوں کو ذرا تفصیل سے جانیں، جن سے فہم آیات آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یعنی مفسر کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ جو واقعات قرآن پاک میں اشاروں میں بیان ہوئے ہیں ان کو تفصیل سے جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے، یہ پہلی بات۔ اسی طرح قرآن کریم میں آیات کا عموم ہوتا ہے، یہ قصوں کی معرفت ہی قصوں کے حوالے سے آیات کے خصوص کو بتلاتی ہے، یعنی آیت کے اندر عموم ہے اور وہ کسی قصے کی وجہ سے وہ خاص واقعے کے ساتھ وہ حکم خاص ہوتا ہے۔ تو شان نزول سے ہی اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، اصل مراد، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کو فنی توجیہ بھی کہتے ہیں، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ شان نزول کے یہ چند فوائد ذہن میں رکھتے، یہ جو دوسری بات ہے ابھی تک واضح ہوئی نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن آگے آ رہی ہے، اس لیے وہیں واضح ہو جائے گی۔ شان نزول کے فوائد۔ یہاں دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان نزول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن پاک خود واضح ہے، اور بعض حضرات نے غیر ضروری شرائط کی جو ہے نا غیر ضروری شرائط کے طور پر لازم کیا ہے۔ تو دونوں باتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درمیان کی بات یہ ہے کہ شان نزول ایک حد تک ضروری بھی ہے اور انتہائی ضروری نہیں ہے، ایک حد تک ضروری ہے، ایک حد تک اس کی ضرورت ہے۔ شان نزول کے چند فائدے علامہ پہلا فائدہ البرہان فی علوم القرآن، اسلام کی حکمتیں، احکام کی علتیں اور احکام کے حالات مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو پھر غلط فہمی ہوگی اور غلط مطلب سمجھ میں آئے گا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کھانے پر مدعو فرمایا، اور وہاں کھانے کے بعد شراب پی گئی۔ اس زمانے میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس شراب کے دور کے چلنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑے، نماز پڑھائی انہوں نے یا کسی اور صحابی نے پڑھائی، کسی ایک صحابی نے پڑھائی، اور قرآن پاک کی آیات میں ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، انہوں نے اس طرح پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، لا کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو اس آیت کو سمجھا نہیں جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر یہ شان نزول والا واقعہ سامنے نہ ہو تو آیات کا مطلب صحیح سمجھنے میں، اس آیت کا مطلب صحیح سمجھنے میں دشواری ہوگی۔
آدمی خیال کرے گا کہ جب شراب بالکل حرام ہے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور شان نزول والے واقعے کو ملانے سے آیت سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔ اسی طرح بسا اوقات شان نزول نہ معلوم ہو تو آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، بس جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ بنتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس طرف آدمی نے رخ کر کے نماز پڑھ لی اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ اسکرین کیوں بند ہوا؟ اسکرین کا مسئلہ پھر گڑبڑ ہو گئی۔ اسکرین کیوں بند ہو گئی؟ یہ جس سے میں نے یہ میسج بھیجا نا اس کو آن کیجئے تاکہ اسکرین چل پڑے۔ ہاں جی، تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس آیت کا جو مطلب سمجھا جا رہا ہے، اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو مشرق اور مغرب میں جس طرف بھی آپ رخ کریں گے گویا وہاں نماز پھر جائز ہوگی اور کسی قسم کی الجھن نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ تو اب شان نزول اس کا نیچے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ ہر طرف موجود ہے، لہٰذا وہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے دے اس طرف رخ کرنا واجب ہے، اس میں قیاسات کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی شان نزول کا واقعہ پیش نظر نہ ہو تو نماز میں ہر طرف رخ کرنے کا جواز اس آیت سے ثابت ہوگا، جو کہ قطعاً غلط ہے۔ یعنی شان نزول کے یہ فائدے بتا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح میں نزلت فی کذا، اس اصطلاح میں فرق ہے۔ متقدمین اس کو اور معنی میں لیتے ہیں، متاخرین اور معنی میں لیتے ہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے کلام کی چھان بین سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صحابہ اور تابعین جب نزلت فی قضا کہیں، نزلت فی قضا، یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، جہاں اس واقعے کے سلسلے میں استعمال کرتے تھے یہ لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور آیات کا شان نزول تھا، آیت کا وہ شان نزول تھا، وہ واقعہ، وہی دوسرے چند معانی کے لیے بھی نزلت فی قضا استعمال کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ واقعی پیش آیا ہے اور اس واقعے کے لیے نزلت فی قضا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہی نزلت فی قضا اس واقعے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے جس واقعے کا بظاہر تعلق نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، یعنی اس واقعے کے لیے تو وہ آیت نازل ہوئی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کا اس واقعے کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑ ہے۔ تو اس سلسلے میں
شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین کے اصطلاح میں نزلت فی قضاء ایک عام لفظ ہے کہ وہ آیت کسی بھی واقعے پر فٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی واقعہ اس اصل واقعے کے ساتھ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے جوڑ کھا رہا ہے، تو صحابہ کرام اس آیت سے متعلق کہہ دیتے ہیں نزلت فی قضاء۔ مثلا عہد نبوی یا اس کے بعد کے واقعے کو ذکر کر کے اور بتاتے یہ حضرات کہ یہ آیت اس واقعے کے بعض جزوی پہلوؤں پر صادق آتی ہے، واقعے کے تمام قیود اور حد بندیاں مراد نہیں ہے، آیت کا اصل حکم واقعے کے بعض حصوں پر منطبق ہے۔ آیت کے اندر جو اصل حکم ہے واقعے کے کسی بھی پہلو سے اس کا اگر جوڑ ہے اور کسی بھی حصے سے جوڑ ہے تو صحابہ کرام یا تابعین کہہ دیتے ہیں نزلت فی کذا۔ یا مثلا یہ حضرات واقعہ جو عہد نبوی میں پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سے اس کا حکم نکالا اور صحابہ کو پڑھ کر سنایا، تو اس موقع پر بھی بعض صحابہ اور تابعین نزلت فی قذا استعمال کرتے تھے۔ آگے ایک اہم مسئلہ تکراری نزول۔ کسی آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم مستنبط کیا، حکم نکالا، آپ کے دل میں اس طرح کا استنباط اور حکم کا آنا بھی ایک طرح کی وحی ہے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی ایک وحی ہے، وحی کی قسموں میں سے قسم ہے۔ تو اسی کو اگر کہا جائے کہ یہ آیت مکرر نازل ہوئی، یعنی ایک مرتبہ تو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور دوبارہ اب اس موقع پر یہ مسئلہ اس سے مستنبط ہو گیا، تو اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کے دماغ اور دل میں یہ آیت دوبارہ ڈال دی، تو یہ بھی وحی ہے، تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت مکرر نازل ہوئی۔ اگلی بات دیکھ لیتے ہیں محدثین اور مفسرین کرام قرآن مجید کی آیات کے تحت بہت ساری ایسی باتیں ذکر کرتے جاتے ہیں جن کا تعلق شان نزول سے نہیں ہوا کرتا۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام بہت ساری روایات پیش کرتے ہیں جن روایات کا براہ راست شان نزول سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا صحابہ نے اپنے دور میں آپس میں کبھی کوئی بحث مباحثہ کیا اور اس دوران اپنی بات کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی آیت بطور دلیل کے اور استشہاد کے پڑھی انہوں نے، مفسرین اس کو بھی شان نزول کے طور پہ ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق شان نزول سے نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کوئی آیت کسی مسئلے کے استشہاد میں پڑھی ہے، کوئی آیت پڑھی ہے، حدیث شریف میں پڑھی ہے، کسی مسئلے میں کے لیے استشہاد کے طور پہ پڑھی ہے، یا کوئی حدیث اصل مقصود میں آیت کے موافق ہو گئی ہے، یعنی حدیث اور آیت کا اصل مقصود میں اتفاق ہو گیا ہے، اور یا مقام نزول کی تعیین کر رہی ہے کوئی حدیث کہ یہ آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی ہے، یا یہ کہ آیت میں کوئی مبہم طور پر نام آئے ہیں، ان ناموں کی تعیین حدیث نے کر دی، یعنی آیت نے کہا تھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یا وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، تو اس طرح بعض اہل کتاب ایسے تھے، وہاں مبہم طور پہ ذکر کیا، حدیث میں ان کا نام بتایا گیا۔ یا یہ کہ الفاظ قرآنی کے تلفظ کا طریقہ بتلا رہی ہے حدیث شریف، الفاظ قرآنی کے تلفظ کا طریقہ کہ مجریہا پڑھنا ہے مثلا، یا کسی صورت یا آیت کی فضیلت بتا رہی ہے حدیث۔ یہ بات یہاں سے چلیے کہ کوئی حدیث اصل مقصود میں آیت کے موافق ہو، یا وہی حدیث یعنی کوئی حدیث مقام نزول کی تعیین کر رہی ہو، یا کوئی حدیث آیت میں مبہم طور پر مذکور ناموں کی تعیین کر رہی ہو، یا کوئی حدیث الفاظ قرآنی کے تلفظ کا طریقہ بتا رہی ہو، یا کوئی حدیث کسی صورت یا آیت کی فضیلت بتا رہی ہو، اور یا کوئی حدیث کسی قرآنی حکم پر عمل کا نبوی طریقہ بتا رہی ہو کہ اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہے، تو یہ تمام چیزیں شان نزول سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن محدثین اور مفسرین ان کو شان نزول کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ اب مفسر کے لیے دو شرطیں ہیں، شان نزول کے حوالے سے دو شرطیں ہیں۔ آیت میں آئے ہوئے قصوں کی قدر تفصیل سے جانکاری مفسر کے لیے ضروری ہے۔ آیات میں قصے آئے ہیں لیکن وہ اجمال سے ہیں، تو ان قصوں کی تفسیر جو ہے اور تفصیل یہ مفسر کے لیے ضروری ہے،
تاکہ آیات قرآنیہ میں آئے ہوئے اشاروں کو سمجھ سکے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط، ان قصوں کو بھی جاننا ضروری ہے جو عام کی تخصیص کرتے ہیں. یعنی آیت کے اندر تو عموم ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ آیت میں عموم ہے کہ جہاں کہیں بھی مثلا تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ، اور جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرف موجود ہے. یہ آیت بظاہر عموم کی حامل آیت ہے، اس میں عموم ہے، لیکن قصہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں عموم نہیں ہے، خصوص ہے. یا آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہے، مثلا اسی کو دیکھ لیں، للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ. ظاہر تو یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے جس طرف رخ کرے، لیکن واقعہ جو ہے وہ ہمیں ظاہر سے پھیر رہا ہے اور صحیح مطلب کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو ایسے واقعات جاننے ضروری ہیں. ایک اجمالی واقعات کی تفصیل جاننا ضروری ہے، اور ایک قصہ جو قرآن پاک کی آیت کو ظاہر سے پھیر رہا ہو وہ قصہ جاننا ضروری ہے. جس قصے کی وجہ سے قرآن پاک کا ظاہر پھر رہا ہو دوسرے مفہوم کی طرف اور ظاہر مراد نہ ہو. یہ دو قسم کی باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ جو قصے اشارتاً قرآن پاک میں ذکر ہیں ان کی تفصیل جاننا ضروری ہے. دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں جو آیات کا ظاہر ہے، کوئی قصہ اس ظاہر سے اس کو حقیقت کی طرف پھیر رہا ہو تو وہ قصے جاننے ضروری ہیں. ان کا جاننا بہت اہم ہے. اہل کتاب کی روایات میں انبیاء کے قصے، یہ استقرائی اصول ہے. استقرائی کا معنی تلاش کے نتیجے میں یہ اصول نکلا ہے کہ احادیث میں گزشتہ نبیوں کے قصے بہت تھوڑے منقول ہیں. احادیث میں نبیوں کے قصے جو ہیں نا وہ بہت کم منقول ہیں. جو بھی طویل اور تفصیلی قصے تفسیروں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، پرانے انبیاء کے بارے میں ہیں، وہ علماء اہل کتاب سے مروی ہیں. کچھ تفسیری قصے تو مستثنا ہیں، اور اہل کتاب یعنی کچھ تفسیری قصے واقعی حدیث میں ہیں. مستثنا ہے کا معنی یہ ہے واقعی حدیث میں ہے، لیکن سارے قصے جو تفصیل سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ قصے احادیث میں نہیں ہے. یہ اہل کتاب کے علماء سے لیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے علماء کے اقوال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بخاری شریف میں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. لا تصدقوا اہل الکتاب، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. اہل کتاب کی تصدیق بھی نہیں کرو اور تکذیب بھی نہیں کرو. یعنی اہل کتاب کی باتیں ضروری نہیں ہے کہ سچی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جھوٹی ہوں. لہٰذا نبیوں کے تفصیلی واقعات کو اسی طرح مانا جائے کہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں تو سنتے ہی تکذیب نہ کی جائے، اور کلی طور پر مانا بھی نہ جائے، درمیان میں رکھا جائے. یہ آپ کے سامنے جو تفصیلات آ گئی ان کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں کتاب میں ذکر کرتے ہیں. پہلے اس کو بھی دیکھ لیں، مفسرین کے تفسیری اقوال مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ مفسرین کے تفسیری اقوال مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تفسیری اقوال، شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک آیت کے بارے میں ایک مفسر کہتا ہے اس کا شان نزول یہ ہے، اسی آیت کے بارے میں دوسرا مفسر کہتا ہے اس کا شان نزول یہ نہیں وہ ہے، الگ شان نزول بیان کرتا ہے. تو شان نزول کا مختلف ہونا یعنی مفسرین کے اقوال کا مختلف ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام اور تابعین کی عادت رہی ہے کہ جاہلی رسم و رواج اور یہود و مشرکین کے عقائد اور مذاہب سمجھانے کے لیے کچھ جزوی واقعات ذکر کرتے ہیں. جاہلی رسم و رواج اور یہودی اور مشرکین کے عقائد اور ان کے مذہب اور ان کی جاہلی روایات کو سمجھانے کے لیے کچھ واقعات صحابہ ذکر کرتے ہیں، تابعین بھی ذکر کرتے ہیں. اور جب وہ واقعہ ذکر کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو نزلت فی قضا کہہ دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات اور ان جیسے یا ان کے قریب کے واقعات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. خاص یہی واقعہ مقصود نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور ان جیسے دیگر واقعات بھی ہو سکتے ہیں. وہاں صحابی نے جو واقعہ ذکر کیا وہ خاص واقعہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کلی واقعے میں سے ایک مثال پیش کرتے ہیں. تو اسی بنیاد پر مفسرین کے تفسیری اقوال مختلف ہو جاتے ہیں. ہر مفسر اپنے اعتبار سے گفتگو پیش کرتا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے. تو کوئی ایک واقعہ بھی اگر پیش کر لیا تو دوسرے واقعہ کا کام بھی وہ کر لیتا ہے.
آگے صحابی رسول کا ایک فرمان ذہن میں رکھے کہ یہ جو قصہ ہوتا ہے یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ امور کلیہ پر صورت مذکورہ کا صادق آنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو واقعہ ہے اس جیسے واقعات کے لیے یہ آیت اتری ہے، اور وہ ایک کلی مسئلہ ہے، اس طرح کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیت اتری ہے۔ تو اس کی مثال ایک واقعہ یہ ہے، اس کی مثال میں ایک واقعہ یہ ہے۔ تو اس پر اسی نقطے کی طرف صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے، لا یکون الرجل فقیہا، آدمی فقیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یحمل الآیت الواحدہ علی محامل متعددہ، جب تک ایک آیت کے مختلف محامل نہ بتا سکے، مختلف محامل یعنی ایک آیت کو مختلف محامل پر وہ فٹ نہ کر سکے اور مختلف قسم کے مسائل کا حل ان سے نہ نکال سکے، تو آدمی فقیہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم جاتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ آپ کتاب شیئر فرما دیں اسکرین پر۔ اور اس کا صفحہ نمبر 52 نکالیں، صفحہ نمبر 52۔ باون بھی نہیں ہے، 54 نمبر صفحہ ہے، صفحہ 54۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ ومن المواضع الصعبہ، مشکل مقامات میں سے جو قرآن پاک کے فہم میں دشواری کے اسباب میں سے ہیں، قرآن پاک کا فہم اس سے دشوار ہوتا ہے، تو ان میں سے ایضاً معرفت و اسباب النزول، معرفت و اسباب النزول، 54 نمبر صفحہ نکالیں، یا آپ نے 55 نکالا ہوا ہے، یا میرے پاس صفحہ نمبر اور ہے شاید۔ الفصل الثالث نکال دی، یہ 52 ہے آپ کے پاس، 52 فی معرفت اسباب النزول ومن المواضع الصعبہ، اور مشکل مقامات میں سے ایضاً اسی طرح معرفت و اسباب النزول، مشکل مقامات میں سے معرفت و اسباب النزول، اسباب نزول کی معرفت ہے، وہ وجہ الصعوبت، اور مشکل ہونے کی جو وجہ ہے ایضاً اسی طرح اختلاف اصطلاح المتقدمین والمتاخرین، متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا مختلف ہونا ہے۔ متقدمین نزلت فی قضا اور معنی میں کہہ رہے ہیں، اور متاخرین اور معنی میں کہہ رہے ہیں۔ متاخرین جو ہے وہ نزلت فی قضا جب کہیں گے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اسی واقعے کے موقع پر یہ آیت اتری تھی، وہ خاص واقعہ ہی مراد ہوگا۔ اور متقدمین نزلت فی قضا کہتے ہیں تو وہ خاص واقعہ نہیں ہوتا، اس واقعے کی طرح دوسرے واقعات بھی ہو سکتے ہیں جس واقعے کے موقع پر آیت اتری تھی، اس واقعے کی طرح دوسرے واقعے کو بھی اس کے ساتھ پیش کر کے کہہ سکتے ہیں کہ نزلت فی قضا، اس واقعے کے لیے بھی، یعنی اس واقعے کے موقع پر بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی، نزلت فی قضا۔ متقدمین کی اصطلاح اور ہے اور متاخرین کی اور ہے۔ والذی یظہر من استقراء کلام الصحابۃ والتابعین، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے صحابہ اور صحابہ اور تابعین کے کلام کے استقراء سے، استقراء کا معنی چھان بین سے، انہم کانوا لا یستعملون نزلت فی قضا لمجرد بیان الحادث، کہ متقدمین یعنی صحابہ اور تابعین وہ استعمال نہیں کرتے یہ جملہ نزلت فی قضا والا جملہ لمجرد بیان الحادث، صرف اس حادثے اور واقعے کو بیان کرنے کے لیے، الذی وقع فی زمانہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع پیش آیا تھا، صرف اس واقعے کے ساتھ نزلت فی قضا کو خاص نہیں کرتے۔ وکان سببا لنزول الآیہ، جو حقیقت میں اس آیت کے نزول کا سبب تھا، صحابی نزلت فی قضا میں صرف وہ واقعہ مراد نہیں لیتا، بل ربما یذکرون بعض ما صدقت علیہ الآیہ،
بلکہ بسا اوقات صحابہ کرام اور تابعین ذکر کرتے ہیں بعض ان چیزوں کو صدقت علیہ الآیت جس پر آیت صادق آتی ہے، مما حدث فی زمانہ، خواہ وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا ہو، او حدث بعدہ، یا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد وہ واقعہ پیش آیا ہو، خواہ صحابہ کے زمانے میں پیش آیا ہو یا صحابہ کے زمانے کے بعد پیش آیا ہو، یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فیقولون نزلت فی کذا، تو صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ولا يلزم في هذه السورة ولا يلزم في هذه السورة انطباق جميع القيود المذكورة في الآية۔ اس صورت میں جب صحابی کہہ دے نزلت فی کذا، تو ضروری نہیں ہے کہ آیت کے اندر جتنے قیود ہیں، جتنے قیودات ہیں، ان سب کا انطباق اس واقعے پر ہو۔ واقعہ صحابی نے بیان کیا، آیت پیش کر دی کہ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں ہے، ہم نے جب دیکھا تو آیت کے اندر جتنی قیودات ہیں وہ ساری اس واقعے میں فٹ نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایک حصے کے ساتھ اس آیت کا جوڑ ہے، تو صحابی کہتا ہے کہ اس حصے کے ساتھ جو اس آیت کا جوڑ ہے، تو یہ آیت اس حصے کے حل کے لیے بھی نازل ہوئی ہے اور اس واقعے کے حل کے لیے بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ بل یکفی انطباق اصل الحکم فحسب، بلکہ وہاں کافی ہوتا ہے کہ اصل حکم کا انطباق ہو جائے اور بس، جو اصل حکم ہے وہ اس آیت کے اندر وہ اس واقعے میں موجود ہے اور ان کا جوڑ ہے، تو نزلت فی قضا کہنا کافی ہے، اگرچہ آیت کی ساری قیودات اس واقعے میں فٹ نہیں ہوتی۔ وقد یبینون سؤالا سئل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کرام کے زمانے میں نزلت فی قضا کا جو اصطلاح تھی، اس کی تفصیل ہم، تو اس جملے کے استعمال کے جو موارد ہیں اور مقامات ہیں، ان میں ایک مقام یہ تھا کہ کوئی واقعہ بنیادی حکم کے ساتھ جوڑ رکھتا ہو تو صحابی نزلت فی قضا کہہ دیتا ہے۔ دوسری بات، وقد یبینون سؤالا سئل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی صحابہ کرام ایک سوال بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں، ایک مسئلے کے بارے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا تھا اور اس موقع پر آیت پڑھی تھی، اگرچہ وہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن اس سوال کے جواب میں رسول اللہ علیہ السلام نے آیت پڑھی ہے، تو اس پڑھی ہوئی آیت کو بھی اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر صحابی کہہ دیتے ہیں نزلت فی قضا، یہ آیت اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی، حالانکہ وہ پہلے سے نازل شدہ ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس آیت میں ہے، لہٰذا اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ آیت موجود ہے۔ اگلی بات، او حادثتاً، یا کبھی کوئی حادثت جو پیش آیا ہو، فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کا حکم نبی علیہ السلام نے کسی آیت سے مستنبط کیا، اس موقع پر آیت پڑھی کہ فلاں آیت میں اس واقعے کے اس حکم کا ذکر ہے، تو صحابی نے یا تابعی نے اس واقعے کو اس آیت کا شان نزول قرار دیا اور نزلت فی قضا کہہ دیا، حالانکہ وہ آیت پہلے سے نازل شدہ تھی، واقعہ بعد میں پیش آیا ہے، اس موقع پر صرف آیت تلاوت ہوئی ہے اور آیت سے اس کا حکم مستنبط ہوا ہے، لیکن اس کو بھی نزلت فی قضا کہہ دیتے ہیں۔ وربما یقولون فی هذه الصور فانزل اللہ تعالی قولہ قضا یا فنزلت، کبھی نزلت فی قضا کہہ دیتے ہیں، فلاں واقعے میں یہ آیت اتری تھی، کبھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں فانزل اللہ قولہ قضا، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنا یہ قول نازل کیا، یا کہہ دیتے ہیں فنزلت، یہ آیت اتاری گئی۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ بظاہر تو ہم سب کو اشکال ہوگا کہ چونکہ یہ واقعہ اور حقیقت کے خلاف ہے، آیت پہلے سے نازل ہوئی ہے اور اس موقع پر پڑھی گئی ہے، اب تو اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا، تو یہ کیوں فرماتے ہیں صحابی یا تابعی؟ تو دراصل وکأنہ سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اس حکم کا استنباط کیا تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ استنباط ڈالا ہے نا کہ اس مسئلے کا حل فلاں آیت میں ہے،
تو اللہ کا پیغمبر کے ذہن کو اس آیت کی طرف متوجہ کرنا یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ وحی کی اقسام میں ایک قسم یہ ہے کہ صحابی براہ راست پیغمبر علیہ السلام کے پاس، یعنی نہیں صحابی نہیں، فرشتہ براہ راست پیغمبر کے پاس آیتیں لے کر آئے۔ اور وحی کی یہ بھی قسم ہے کہ دل میں ڈال دی۔ تو یہ جو دل میں ڈالنے والی بات ہے یہ بھی نزول کی ایک شکل ہے، وحی کی ایک شکل ہے۔ تو اب رسول اللہ علیہ السلام نے اس حکم کا استنباط کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دل میں ڈال دیا۔ اس حکم، اس واقعے کے وقت آیت کو ڈال دیا، تو گویا یہ بھی ایک قسم کی وحی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، گویا یہ تکرار نزول ہو گیا، پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور اب دوبارہ نازل ہو گئی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ، اور گویا کہ یہ نزلت فی کذا یا انزل اللہ تعالی قولہ کذا یا فنزلت، ان جملوں میں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف ان استنباطہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا استنباط کرنا، ذالک الحکم، اس حکم کو مستنبط کرنا، من الآیت، آیت سے، وإلقاءها فی تلک الساعۃ، اور اس آیت کی القاء، اس آیت کا دل میں ڈالنا اسی گھڑی میں، فی خاطرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے دل میں، المبارک جو مقدس دل ہے، ایضا نوع من الوحی، یہ بھی وحی کے ایک خاص قسم ہے، اور اس کا نام ہے النفث فی الروع، دل میں القاء کرنا، دل میں ڈالنا، نفث فی الروع کا معنی دل میں ڈالنا۔ فلذلک یمکن ان یقال، کسی وجہ سے ممکن ہے یہ کہنا کہ فانزلت، کہ پس یہ آیت نازل کی گئی، ولو عبر احد عن ذلك بتکرار نزول الآیت لکان له مساغ ایضا، اگر کسی نے اس کو تکرار نزول سے تعبیر کیا کہ پہلے ایک اور موقع پر اتری تھی اب دوبارہ اس موقع پر اتری، تو تب بھی مفسر کو اس چیز کی گنجائش حاصل ہے، لکان له مساغ، گنجائش ہے، ایضا اسی طرح۔ روایات المحدثین التي لا علاقة لها باسباب النزول، محدثین کی وہ روایات جن کا شان نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ذکر۔ ويذكر المحدثون تحت آیات القرآن الكريم كثيرا من الاشیاء ليست هي في الحقیقة من قسم سبب النزول، محدثین کرام آیات قرآن کریم کے نیچے بہت ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں جو دراصل حقیقت میں شان نزول میں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ شان نزول کا حصہ نہیں ہے۔ مثل استشہاد الصحابۃ فی مناظراتہم، جیسے صحابہ نے اپنے مباحثے کے اندر ایک آیت کی تلاوت کی بطور استشہاد، بطور دلیل۔ استشہاد الصحابۃ فی مناظراتہم بآیۃ، اپنے بحث مباحثے میں صحابہ نے استشہاد کیا کسی آیت سے۔ اب صحابی نے ایک موقع پر اپنے بحث مباحثے میں آیت کو پڑھا، اب وہی واقعہ جو بحث مباحثہ تھا وہ مفسرین نے نقل کیا، محدثین نے نقل کیا، اور اس کو اس آیت کا شان نزول قرار دیا۔ او تمثلہم بہا، یا بطور مثال کے کوئی آیت اگر پڑھی ہے بحث مباحثے کے دوران، او تلاوت آیتن، او تلاوتی ہی آیتن، یا نبی علیہ السلام نے کوئی آیت تلاوت فرمائی، تلاوتی ہی آیتن للاستشہاد فی کلامہ الشریف، اپنے مبارک کلام میں کسی موقع پر استشہاد کے لیے دلیل کے طور پر، اور روایت حدیث یوافق الآیت، یا یہ کہ کوئی آیت، کوئی حدیث ہے آیت کے موافق ہو گئی، فی اصل الغرض، اصل غرض میں، او تعیین موضع النزول، یا وہ حدیث ہے جو آیت کے نزول کے مقام کو متعین کرتی ہے، او تعیین اسماء المذکورین فی الآیت بطریق الابہام، یا آیت کے اندر جو لوگ، جن لوگوں کا نام ابہام کے طور پر مذکور ہے ان کی وضاحت کرتی ہے، او بیان طریق التلفظ بکلمۃ قرآنیہ، یا حدیث کے اندر قرآن پاک کے کسی کلمے کے تلفظ کا بیان ہے کہ مجریہا پڑھیں گے مثلا، او فضل سور و آیات من القرآن، یا قرآن پاک کی صورتوں کی فضیلت ہے اس حدیث میں، یا آیتوں کی فضیلت ہے، او بیان طریق امتثالہ صلی اللہ علیہ وسلم بامر من اوامر القرآن الکریم، یا اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اس آیت پر، قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا، تو فلیس شیء من ھذا فی الحقیقت، یہ در حقیقت شان نزول میں سے نہیں ہے، فلیس شیء من ھذا، ان میں سے کوئی چیز بھی در حقیقت من اسباب النزول نہیں ہے،
वलैस मिन शुरूत المفسر الإحاطة بها، اور مفسر کے لیے ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگلی بات، شرط المفسر فی باب اسباب النزول، اسباب نزول کے باب میں مفسر کے لیے جو دو شرطیں ہیں پیچھے آپ نے پڑھی تھی وہ وضاحت فرما رہے ہیں ان کی۔ مفسر کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، امرین کا معنی دو چیزیں۔ الاول معرفت تلک القصص التي تعرض الآیات لها، کہتے ہیں وہ قصے جاننا ضروری ہے کہ آیتیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، آیت نے ان قصوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب وہ اشارے والا واقعہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا اس کا سمجھنا جب تک پس منظر، یعنی وہ اشارہ سمجھنا مشکل ہوگا جب تک پورا واقعہ نہیں سمجھیں گے۔ فإنه لا يتيسر فهم ایماء الآیات، فإنه بے شک شان یہ ہے، لا يتيسر آسان نہیں ہے، فہم سمجھنا، ایماء الآیات آیات کے اشاروں کو، الا بمعرفتها مگر ان قصوں کو جاننے سے جس قصے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اشاروں میں جو واقعات بیان ہیں ان کی تفصیل جاننا مفسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز معرفت تلک القصۃ التي تخصص العام او نحو ذلك من وجوہ صرف الکلام عن الظاہر، ان قصوں کا جاننا ضروری ہے جو عام کو خاص کرنے والے قصے ہیں، آیت میں عموم ہے اور قصہ اس عموم کو ختم کر کے خصوص پیدا کر رہا ہے، یا اسی طرح قرآن پاک کے کلام کے ظاہر کو پھیرنے والے واقعات ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ فإنه لا يتأتى فهم المقصود من الآیات بدونها، فإنه بے شک شان یہ ہے، لا يتأتى آسان نہیں ہے، فهم المقصود من الآیات آیات سے مقصود کو سمجھنا، بدونها اس کے بغیر، آیات کا مقصود نہیں سمجھا جاتا ان واقعات کے بغیر۔ مثلا قرآن پاک کی آیت میں وہی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر اس کا شان نزول نہیں جانیں گے تو آیت کو عام سمجھا جائے گا اور ظاہری مراد ہی پھر ماننا پڑے گا اور ظاہری مطلب ہی کو ماننا پڑے گا، لیکن ظاہری مطلب مراد نہیں ہے۔ تو قصہ بتا رہا ہے کہ جی وہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ قصص الانبیاء من روایات اہل الکتاب، اب دیکھیں ومما ينبغي، یہ بات مناسب ہے، ان علماء ہونا کہ یہاں پر یہ بات سمجھی جائے کہ ان قصص الانبیاء السابقین کے پرانے انبیاء کرام کے واقعات لم تذکر فی الاحادیث الا قلیلا، احادیث میں مذکور نہیں ہے مگر بہت کم ہے۔ فالقصص الطویلۃ العریضۃ التي يتجشم المفسرون روایتها، پس وہ قصے جو طویل اور عریض ہیں کہ مفسرین تکلف کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں ان کی روایت کے بارے میں، ان کی روایت کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کلها منقولۃ عن علماء اہل الکتاب الا ما شاء اللہ تعالی، اکثر واقعات اہل کتاب سے ہی منقول ہیں مگر اگر اللہ چاہے تو کچھ واقعات اس سے مستثنا ہیں۔ وقد جاء فی صحیح البخاری مرفوعا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی تصدیق بھی نہیں کرو، تکذیب بھی نہیں کرو، لیکن ان کے واقعات کو ذکر کرنے پر اصرار، یہ دراصل ان کی ایک قسم کی تصدیق ہے، تو اتنا اصرار بھی نہ کرو۔ معنی آخر لقولہم نزلت فی کذا، یہ وہ سوال ہے کہ مفسرین کی عبارتوں میں اختلاف کیوں آتا ہے، نزلت فی کذا۔ ولیعلم ایضا ان الصحابۃ والتابعین کانوا یذکرون قصصا جزئیۃ لبیان مذاہب المشرکین، صحابہ کرام اور تابعین خاص قصہ بیان کرتے ہیں اور اس قصے کا مقصد ہوتا ہے کہ مشرک کا مذہب، یہودی کا مذہب نمایاں ہو جائے، سمجھ آئے، وعاداتہم الجاہلیہ، اور ان کی جاہلی عادتیں سمجھ آئیں، لتتضح بها عقائدہم وتقالیدہم، تاکہ اس قصے کی وجہ سے ان کے عقائد اور ان کی روایات اور ان کے رسم و رواج، تقالید کا معنی رسم و رواج، وہ واضح ہو جائیں، اور اس رسم و رواج کو اور جاہلی عادت کو ذکر کر کے پھر آیت پڑھتے ہیں کہ نزلت الآیت فی کذا، اس بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی یہی واقعہ تھا اور اسی کے لیے آیت اتری ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس چیز پر فٹ ہو سکتی ہے اور اس مسئلے کا اس آیت میں حل ہے۔ وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ، اور اس سے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ انہا نزلت فی مثل هذه، اس جیسے واقعے کے لیے یہ آیت اتری تھی۔ سواء كانت تلك بعینها، وہاں برابر بات ہے کہ بعینی ہی وہی واقعہ ہو، او ما شابہها، یا اس کا مشابہ ہو، او ما قاربہا، یا اس کے قریب قریب کا کوئی واقعہ ہو۔
تو تین قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، بعینہ ہی وہی واقعہ جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یا اس واقعے کا مشابہ واقعہ، یا اس کے قریب قریب کا کوئی واقعہ۔ وَيَقْصُدُونَ اظہار تلک الصورت لا خصوص القصص، ان کا مقصد اس صورت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، قصے کو نمایاں کرنا نہیں ہوتا۔ بل یذکرونها لاجل ان هذه سورۃ صادقۃ لتلک الامور الکلیہ، بلکہ ان کا وہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ ان امور کلیہ پر صادق ہے، جس کی ایک مثال یہ واقعہ ہے۔ ولہذا تختلف اقوالهم فی کثیر من المواضع، اسی وجہ سے بہت سارے مقامات میں مفسرین کے اقوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ وکل یجر الکلام الی جانبہ، اسی لیے ہر مفسر کلام کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ ایک کہتا ہے یہی شان نزول ہے، دوسرا کہتا ہے یہی ہے، لیکن قصدهم فی الحقیقت واحد، سب کا مقصود ایک ہے۔ وإلی هذه النقطة اشار ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اسی نقطے کی طرف حضرت ابو درداء کا اشارہ ہے، حیث قال، جہاں انہوں نے فرمایا لا يكون الرجل فقیحا حتى يحمل الآیۃ، آدمی فقیح نہیں ہو سکتا جب تک آیت کو محمول نہ کرے، الواحدۃ، ایک کو، علی محامل متعددہ، کئی محامل پر، یعنی اس کے کئی محامل نکال سکے، ایک آیت سے کئی قسم کے مسائل کا استنباط کر سکے تو فقیہ ہوگا۔ سورۃ قصۃ ولا قصۃ لہا، قرآن پاک میں بعض جگہ قصوں کی ایک شکل ہے، سورۃ قصہ ہے، یعنی قصے والا انداز ہے، وہاں قصہ ہوتا نہیں ہے، تو مفسرین کرام وہاں قصہ پیش کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وعلی ھذا الاسلوب کثیرا ما یذکر فی القرآن العظیم سورتان، بسا اوقات قرآن پاک میں دو صورتیں سامنے آتی ہیں، ایک نیک بخت کی اور ایک بدبخت کی۔ نیک بخت کی صورت پیش کر کے سعادت کے اوصاف پیش کیے جاتے ہیں، اور بدبخت کی صورت پیش کر کے بدبختی کے اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں۔ مقصود وہ اعمال ہوتے ہیں جو بدبختی کے ہیں کہ ان سے بچا جائے، اور مقصود وہ اسباب ہوتے ہیں نیک بختی کے کہ ان کو اپنایا جائے۔ مقصود کوئی خاص شخص نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کے اندر یہ کمال تھا اور فلاں میں یہ نقصانات تھے، خاص بندہ مراد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، انسان کو اللہ نے تاکید حکم دیا ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا۔ اس کی والدہ نے اس کو تکلیف میں اٹھایا اور اس کو جنا تکلیف کی حالت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں پیش کی ہے، ایک نیک بخت کی اور ایک بدبخت کی۔ نیک بخت کے اوصاف ذکر کیے، بدبخت کے بھی۔ یہ جو آیت ہے سورہ احقاف میں ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، 14ویں سپارے میں ہے، سورہ نحل میں، آیت نمبر یہ 24 ہے، اور پھر آگے آیت نمبر 30 ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، کہ کہا گیا ان لوگوں کو جو تقوادار ہے کہ رب نے کیا نازل کیا ہے، تو انہوں نے کہا خیرن، خیر کو نازل کیا ہے۔ تو اب یہ خاص واقعہ نہیں ہے، یہ دو مثالیں پیش کی ہیں، خاص لوگ مراد نہیں ہے کہ کس نے یہ کہا تھا اور کس نے وہ بات کہی تھی۔ اسی طرح محمول کیا جائے گا اللہ کے اس قول کو بھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ اس سے کوئی خاص بستی مراد نہیں ہے، بستی کے لیے مناسب اوصاف ذکر کیے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طرح هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اسی طرح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اس سے خاص لوگ مراد نہیں ہے۔ ولا تطع كل حلاف مہین، سورہ قلم کے اندر۔ تو اگر ایسے موقع پر آیت تو بطور تمثیل کے نازل ہوئی اور کوئی واقعہ پیش آ گیا اور وہ بعین ہی اسی طرح تھا جس طرح آیت کے اندر مثال میں پیش کیا گیا تھا، تو یہ لزوم ما لا یلتزم ہوتا ہے، لزوم ما لا یلتزم، جس چیز کو لازم نہیں سمجھا گیا وہ چیز لازم آ گئی، یعنی اتفاق سے اس میں جوڑ پیدا ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر ہی یہ آیات اتاری گئی۔ اسی طرح پھر اس موقع پر
آیت کا جس واقعے سے جوڑ ہو تو پھر ساری خصوصیات کا اس شخص کے ساتھ جوڑ ضروری نہیں ہے کہ ساری خصوصیات اس شخص میں پائی جائے. جہاں اس مثال کے طور پر ایک شخص کی مثال پیش کی تھی اور دنیا میں اسی طرح کا شخص ملا تو ساری خصوصیات آیت کے اندر جو مذکور ہے اس شخص میں ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی قدرت بیان کی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. نیکی کی اور صدقات کی مثال جو قبول ہو جائیں اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، 7 خوشے ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. تو یہ ایک مثال پیش کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشے کے اندر 100 دانے ہی ہوں، اور اگر کہیں 100 دانے پیش آ گئے تو اتفاق ہو گیا ہے، ورنہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں دیکھ لیجئے وعلی ھذا الاسلوب کثیرا ما یذکر فی القرآن العظیم سورتان. بسا اوقات قرآن پاک میں 2 صورتیں پیش کی جاتی ہیں، سورۃ سعید ایک نیک وقت کی صورت، اور ویذکر فیہا بعض اوصاف السعادت، اور وہاں پر سعادت کے بعض اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں. وسورۃ شقی اور بدبخت کی صورت، ویذکر فیہا بعض اوصاف الشقاوہ، بدبختی کے بعض اوصاف ذکر ہوتے ہیں. ویکون الغرض من ذلک بیان احکام تلک الاوصاف والاعمال. اس آیت میں غرض یہ ہوتا ہے کہ ان اوصاف اور اعمال کے احکام کو بیان کیا جائے. للتعریض بشخص معین، کسی خاص معین آدمی کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہوتا. کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا. تو اس میں کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے، ان اوصاف کا حکم بیان کرنا ہے. اسی طرح ثم ذکر سورتین سورۃ سعید و سورۃ شقی. اس آیت کے بعد پھر ایک نیک بخت اور ایک بدبخت کی ایک مثال پیش کی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں پرانے لوگوں کے قصے ہیں. یا یہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. جن لوگوں میں تقویٰ تھا ان سے پوچھا گیا رب نے کیا نازل کیا، کہ جی خیر کی چیزیں نازل کی. وعلى مثل هذا يحمل قوله تعالى، اور اس طرح کی چیزوں پر محمول کریں گے اللہ کا یہ قول وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے اس بستی کی جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، اور ناشکری کی تو اللہ نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا. آگے تفصیل ہے سورہ نحل میں، آپ دیکھ لیں اس کو، سورہ نحل 112 نمبر آیت. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها. تو یہ ایک مثال ہے کہ نفس واحد سے پیدا کیا، بیوی پیدا کی تاکہ سکون حاصل کرے، اور جب فلما تغشاها تغشی کی اس نے، آگے پھر یہ کہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا. یہ ایک مثال پیش ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ قصہ بعینی ہی پیش آیا ہو. اور اگر کہیں کسی جگہ اتفاق سے مناسبت ہو جائے تو یہ لزوم ما لا یلتزم ہے، کہ جو مطلوب نہیں تھا وہ ہو گیا، مفت میں ہو گیا. اسی طرح ولا تطیع کل خلاف مہین، سورہ قلم میں ہی ولا تطیع، تابیداری نہ کرے اور خلاف کی اور مہین کے قسمیں کھانے والا. اور مہین کا معنی بے وقعت آدمی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس میں اگر کوئی شخص فٹ ہو گیا ہے جیسے ولید ابن مغیرہ تو وہ فٹ ہو گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مراد یہی شخص ہی ہو. ولا يلزم في هذه الصور ان تتوفر تلك الخصوصيات بعينها في شخص. اس صورت میں ضروری نہیں ہے ان صورتوں میں کہ وہی خصوصیات پوری ثابت معلوم تتوفر تلك الخصوصیات پائی جائے، وہ خصوصیات بعینها ایک شخص کے اندر موجود ہو اور میسر ہو. كما لا يلزم في قوله تعالى كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یہاں جیسے ضروری نہیں ہے ان توجد حبة بهذه الصفة کے دانا ہو اور اسی صفت والا ہو کہ اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے اندر اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں. انما المقصود تصویر زیادت الاجر لا غیر. یہاں مقصود ہے کہ اجر کی زیادتی بیان ہو جائے اور کوئی مقصود نہیں ہے. فإن وجدت صورة توافق ذلك في اکثر الخصوصیات او في كلها. اور اگر کوئی ایسی صورت پائی گئی جو اس آیت کے اندر بیان کردہ خصوصیات میں اکثر کے ساتھ اس کا جوڑ ہو یا سب کے ساتھ جوڑ ہو تو کانا ذالک من قبیل لزوم ما لا یلتزم
یہ لزوم ما لا یلتزم کے قبیلے سے ہے کہ جو چیز لازم نہیں سمجھی گئی تھی وہ پیش آ گئی۔ انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی باتیں کریں گے۔ اور جو اسکرین پہ آپ نے دیکھا ہے اس کا کوئی فائدہ اگر محسوس ہوا ہو تو وہ بھی بتا دیں، اور اگر کوئی الجھن ہو وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم پھر اس کا تکلف نہ کریں۔ ہوم ورک میں خلاصہ لکھیں اور بھیجتے جائیے، انشاءاللہ آپ اس دفعہ چیک کر کے جوابات دیں گی۔ پچھلے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ان کو بھی بھیج دیں گے آپ کی طرف۔ ماشاءاللہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتاب اچھی طرح سمجھ آئی ہے۔ انشاءاللہ وہ نمبر بھیج دوں گا۔